الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جمعۃ الوداع ہے اور اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام روزوں کو، تراویحوں کو، عبادات کو سب کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ میں نے یہ حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس انسان کو جس کو رمضان کا مہینہ ملا، وہ گزر بھی گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رغم انف رجل، خاک آلود ہو اس انسان کی ناک۔ عربی زبان کا یہ بددعائیہ جملہ، یعنی اس سے مراد ہے تباہ و برباد ہو وہ انسان۔ دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، اور رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له، اور مغفرت سے پہلے اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس لیے ہر انسان اس کا جائزہ لے کہ رمضان میں اس نے کتنی محنت کی، کتنا وقت لگایا دعاؤں میں، استغفار میں، اور پوری کوشش توانائی صرف کرے اس بات کے اوپر کہ جو ایام رہ گئے ہیں ان ایام کو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم اس کو پورا کریں۔ 2 تاخیراتیں باقی رہ گئیں، 27ویں اور 29ویں، اور 4 کے قریب یا 5 کے قریب روزے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان لوگوں میں داخل اور شامل فرمائے جن کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت کی رحمت آخری عشرے میں، یوں تو پورے سال اللہ کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان آخری عشرہ پورے مہینے کا خلاصہ ہوتا، پورے مہینے کا خلاصہ۔ اسی لیے اس عشرے کا نام بھی رکھا عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ، دوزخ سے نجات کا عشرہ، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں جن کی بداعمالیوں کی وجہ سے دوزخ ان پر لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب یہ مانگنے والے کی بات ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ سے انسان خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بات آپ سے بار بار پہلے بھی عرض کی، دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں، مناجات مقبول کا اہتمام فرمائے۔ مناجات مقبول میں قرآن اور حدیث کی وہ تمام دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ کسی انسان کی ضروریات سے وابستہ ہوتی ہیں، اس کو پڑھیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ اور دعائیں مانگنے کے بعد
جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں اس کا خاص طور پہ اہتمام فرمائیں کہ کسی گناہ میں ہم اور آپ ملوث نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان دیا، رمضان کا یہ پورا مہینہ دیا، اور ہم نے جب ارادہ کیا، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے بھی کروا دیے اور دیگر نیک کاموں کی بھی توفیق دی۔ جن گناہوں سے ہم بچنا چاہتے تھے ہم نے بچنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا بھی دیا۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں انسان کے گناہ اور معاصی ہوتے ہیں۔ وہ گناہ اور معاصی انسان کے آدمی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، نام اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں یہ گناہ اور معاصی۔ اس لیے ان گناہوں سے ہر انسان کو اپنے گناہ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کون سی میری کمزوری ہے، کون سا کام میرا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرے انسان، ورنہ وہ گناہ انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے نام اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم بھی ہے مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، مسکین تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آدمی جب اللہ کے پاس آئے گا، حساب کتاب ہوگا اور آدمی کے پاس ثواب بہت ہوں گے، لیکن چونکہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کسی سے پیسے لے لیے، کسی کا حق مار لیا، کسی کو کچھ نقصان پہنچا دیا، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی نیکیاں اس کو دو، کیونکہ وہاں روپیہ تو نہیں چلتا، روپیہ تو دنیا میں رہ جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلانا معاملہ کیا تھا، میرے پیسے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نقصان، اس کو اپنی نیکیاں دو۔ تیسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، چوتھا آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کی نیکیوں سے ان کے نقصانوں کی اور ان کے دعووں کے مطابق عمل فرما رہے ہوں گے، ان کو نقصان کی تلافی کر رہے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مانگنے والے پھر بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، مانگنے والے پھر بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں تو تمہاری ختم ہو گئی، اب حساب کیسے ہوگا؟ تو ان مانگنے والوں سے جو اپنا حق مانگنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ وہ اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، پھر دوسرا آدمی آئے گا وہ اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، تو یہ گناہ اس کے نیکیوں کے بجائے گناہ جمع ہونے شروع ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، حدیث شریف یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے، معاملات کی فکر کرے، کسی کا کوئی لین دین انسان کے ذمے میں باقی تو نہیں رہ گیا، کسی کو کوئی حقوق العباد میں کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، اللہ رب العزت اس کا بدلہ انسان کی نیکیوں سے پورا فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے اپنے ملنے جلنے والوں میں جن سے کاروباری مراسم ہوتے ہیں، اپنے عزیز ہوتے ہیں، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کے معاملات بعض اوقات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے معاملات کو خراب رکھتے ہیں، وہ صرف نماز روزے کو اپنا فوکس کرتے ہیں، روپے پیسے رہن سہن میں بس مادر پدر آزاد ہوتے ہیں۔ جس سے قرضہ لے لیا، جس سے معاملہ کر لیا، اس سے جھوٹ بول دیا، اس سے جھوٹا وعدہ کر لیا، اس کے ساتھ پیسے لے لیے، پیسے واپس نہیں کیے، اس سے مال اٹھا لیا تو اس کو پیمنٹیں نہیں کی، بس خوش ہے، مست ہے اپنی زندگی میں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی۔ گناہ یہ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اقرأ کتاب، اس کے سامنے نامہ اعمال رکھیں گے، قرآن پاک میں آتا ہے
ہم ان کے سامنے نامہ اعمال رکھیں گے اور کہیں گے کہ اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو خود ہی پڑھ لو. اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو. کفا، کافی ہے تمہارے لیے، بنفسک الیوم حسیبا، آج تمہارے لیے اس حساب کتاب کے لیے یہی کافی ہے، تم اپنے حساب کتاب خود پڑھ لو. ہر انسان اپنے نامہ اعمال پڑھے گا، اللہ ہاتھ میں دے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو آدمی کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو دنیا میں بعض اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے کام کیے تھے، وہ تو لکھے ہوئے نہیں ہیں نامہ اعمال میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے لکھے تھے، لیکن چونکہ تم غیبت کیا کرتے تھے اس لیے غیبت کی وجہ سے ہم نے تمہارے ان نیکیوں کو مٹا دیا. تو ہم جب گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے تو ہماری کتنی نیکیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں آتے. خاص طور پہ مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ ستانا، کسی کو نقصان پہنچانا. بعض لوگ نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو نقصان ہو گیا. یاد رکھو یہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے. کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچائے گا خود اس کو نقصان ہوگا، خود اس کو نقصان ہوگا. ایک چائنیز کہاوت ہے تو چائنیز لیکن ہے بڑی کام کی. وہ چائنیز کہاوت یہ ہے کہ جب تم کسی کے لیے قبر کھودو، جب تم لوگ کسی کے لیے قبر کھودو تو 2 قبریں کھودنا، ایک اپنے لیے اور ایک اس کے لیے. ہم لوگ جب کسی کو نقصان پہنچانے کے انتظامات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو کوئی کام کرے گا، وہ بھی تو کوئی جوابی کارروائی کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے نقصان کے درپے ہو تو تیار رہو کہ وہ بھی تمہیں نقصان پہنچائے. تو کیوں کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتے ہو؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کسی کے نقصان پر خوش ہوتے، کسی کے نقصان پر خوش ہوتے کہ اچھا ہوا فلانے کو نقصان ہو گیا. حدیث شریف میں فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلی. لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی کسی تکلیف کے اوپر خوش مت ہوا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو یا اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما. خوشی مت ہو کسی کی تکلیف کے اوپر. فیرحمہ اللہ ویبتلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم کر دے تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. کس چیز پر انسان خوش ہوتا؟ اس لیے انسان کی زندگی کی اہم ترین چیز اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات ہیں. ان راتوں میں کتنی مبارک راتیں چل رہی ہیں. آخری عشرے کی کل 27ویں شب آنی ہے. گزشتہ کل شب 25ویں شب گزری جو شب جمعہ بھی تھی. بہت سارے بزرگوں نے لکھا کہ جب شب جمعہ اور شب قدر تاخرات جمع ہوتی ہے تو وہ شب قدر بھی ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھی ہے، بات حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون سی رات شب قدر آ رہی ہے. تو کل 27ویں شب ہے. ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے مغفرت کا ان راتوں میں بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، وہ لوگ جن کے رشتہ داروں سے قطع تعلق. قطع تعلق کا معنی کیا؟ کہ بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے، تعلق ختم کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسندیدہ. جو لوگ سود کھانے والے، رشوت لینے والے، ان کی بھی ان راتوں کے اندر مغفرت نہیں. شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، ان کی بھی ان راتوں میں مغفرت نہیں، جب تک کہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرنے. تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صرف نیکیوں کی فکر کرنا اور گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ تنہا کافی نہیں ہوتا. اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں سے بچنے کا خاص طور پہ فکر اہتمام کریں. اب ہمارے ہاں رمضان المبارک میں تو بڑا ایک جوش ہوتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ نے رمضان دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ رمضان کے بعد ہم اور آپ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے. اب نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ تلاوت کلام پاک کی کوئی فکر ہے، نہ کسی اور گناہ سے بچنے کی کوئی فکر ہے. مسجدیں ہیں کہ ویران پڑ گئی، مسجدیں ہیں کہ خالی ہو گئی، گھر ہے کہ تلاوت کی آواز سے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی گونج اب تلاوت کی نہیں آتی. یہ تو کام مومن کا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں انسان کو عبادت زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ کرتے ہیں. لیکن رمضان میں اور غیر رمضان میں ایک روزے کا ہی تو فرق ہے. جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اضافی چیز لازم کی، ایک روزہ ایک تراویح، یہ ہمارے اوپر اضافی چیز. لیکن جو دوسرے نیکیوں کے کام ہیں، جیسے نمازیں ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، وہ تو پورے 12 مہینے ہمیں کرنی چاہیے. یہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، وہ تو پورے 12 مہینے کی پابندی ہے. تو اتنی تلاوت نہ کریں، لیکن تھوڑی بہت تو تلاوت معمول کے مطابق ہو، ذکر اذکار ہو، نمازوں کا اہتمام. نماز تو 12 مہینے کا فرض ہے، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام ہو. اور جو نیکیاں انسان کرتا ہے، ان نیکیوں کا سلسلہ، ان نیکیوں کا تسلسل وہ کم تو ہو جائے لیکن ختم بالکل نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ اہم ترین چیز نماز ہے. نمازیں، مسجدیں ویران پڑ گئی، مسجدیں خالی ہو گئی. کیوں خالی ہو گئی؟ کیا نماز کی فرضیت ختم ہو گئی یا جماعت کی اہمیت ختم ہو گئی؟ وہ تو اپنی جگہ پر بدستور ہے. تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم نے پورے مہینے نمازوں کا اہتمام کیا اور ہم کر سکتے ہیں نمازوں کا اہتمام، پھر بھی ہم نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ عبادتیں صرف رمضان کے اندر ہوتی ہیں، رمضان میں صرف اللہ نے روزے فرض فرمائے وہ ہم نے رکھ لیے، لیکن عام دنوں کے اندر وہی گناہ ہیں، وہی نیکیاں ہیں، ان کو ہمیں بالکلیہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے رمضان میں بہت اہتمام کرنا چاہیے ان باتوں. اور رمضان کے بعد بھی جو نیکیوں کی توفیق اللہ نے دی، وہ نیکیاں انسان کو سلسلے کو رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا سلسلہ پورے سال باقی رہنا چاہیے. اور دعاؤں کا اہتمام، اللہ دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماؤ. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آخری افطار ہوتا ہے، یعنی آخری روزہ ہوتا ہے، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ پورے رمضان میں اللہ نے جتنی مغفرتیں انسان کی فرمائی ہوتی ہیں، اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ مزید اس آخری افطار کے وقت میں فرماتے. کوئی بندہ بھولا بھٹکا جس کو پورے رمضان توفیق نہیں ہوئی اور وہ آگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمانے والا. اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہماری مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح بندوں کی مغفرت ہو جائے. فرمایا کہ انسان لپک لپک کے دوزخ کی طرف بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا میرے اور آپ کے لیے، ہم انسانوں کے لیے کرم ہے کہ ایک ایک عمل پر اتنی نیکیاں، اتنے ثواب، اتنی مغفرتیں، اتنی رحمتیں، بہانے بہانے سے مغفرتیں، کہ کسی طرح بندے بچ جائیں، کسی طرح ہوش کے ناخن لے لیں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے در پر آ جائیں، نیکیاں کر لے، حساب کتاب ان کا برابر ہو جائے. لیکن اب ہم ہی توجہ نہ کر رہے ہوں، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ساری نیکیاں رمضان میں کرنی ہے، رمضان کے بعد اب ہمیں کچھ نہیں کرنا. وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی الٹی سیدھی حرکتیں، وہی نمازوں سے دوری، وہ قرآن سے دوری، وہ دعاؤں سے دوری، اللہ سے دوری، دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات خراب. کتنی بڑی عبادت دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھنا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار، ماؤں سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ. ماں اتنی محبت نہیں کرتی اپنی بچوں سے جتنی اللہ اپنی مخلوق سے کرتے. کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک
اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. بہت بڑی عبادتوں میں لکھا ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کو خوش کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. جب عبادت ہے تو انسان کے ساتھ جب ہم کوئی بد سلوکی کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ ہم کوئی برا معاملہ کرتے ہیں، انسان تو کیا اللہ کی مخلوق جانوروں کے ساتھ بھی برا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سخت ناراض ہوتے ہیں. میں سمجھانے کو بات عرض کرتا ہوں. آدمی کی اپنی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں انسان. اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے آپ کتنے خوش ہوتے ہوتا ہے نا. آپ کے بچوں کو کوئی پیار کرے، آپ کے بچوں کو کوئی خیال رکھے، آپ کے بچوں کو کوئی مشکل میں کام آئے، آپ ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہو کہ اس نے میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. حالانکہ آپ کے ساتھ نہیں کیا، کس کے ساتھ کیا؟ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا. اور کوئی انسان اگر آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائے تو آدمی کے دل پہ دل پر اس کی بات لگتی ہے کہ اس نے میری اولاد کو نقصان پہنچایا. ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو میرے بچے کو اس نے نقصان پہنچایا. آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے اس تکلیف کو کہ ہاں میری اولاد اس نے یوں کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہیں. جب انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی عبادت اتنی پسند آتی ہے کہ وہ حد و انتہا نہیں. چاہے کوئی مخلوق کیوں نہ، انسان ہو جانور ہو، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بے تحاشا پسندیدہ. اب ہم انسان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، ایک تو نقصان ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ. اس لیے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں نیکیوں کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اہتمام اپنا رکھنا چاہیے. اور بے شک معمولات کم ہوں لیکن رکھنے کا سلسلہ بدستور ہے. صدقۃ الفطر، اللہ رب العزت نے عید خوشیاں رکھی، عید کی خوشیاں رکھی. عید کی خوشیاں بھی اللہ نے ایسی رکھی کہ کسی ذاتی کسی شخصی واقعے کے اوپر کوئی خوشیاں نہیں منائی، کسی واقعے کے اوپر کوئی خوشیاں نہیں رکھی. اللہ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں رکھی اللہ رب العزت نے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. دونوں عیدیں اللہ نے 2 بڑی عبادتوں کی تکمیل پر رکھی ہے. عید الفطر رکھی ہے جب تمام دنیا کے مسلمان 1 مہینے کے روزے کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور کے اوپر یہ خوشی کا دن دیتے ہیں کہ 3 دن تمہارے عید کے ہیں، خوشیاں مناؤ. دوسری عید عید الفطر عید الاضحیٰ ہے جب پوری دنیا کے مسلمان حج کی عبادت انجام دیتے ہیں تو اللہ نے اس کی تکمیل 9 ذی الحجہ کو عرفہ ہے، 10 ذی الحجہ کو عید ہے. اللہ نے وہ عید کا دن رکھا اور دنیا کے پورے مسلمانوں کو کہا کہ جو عید پہ نہیں گئے، جو حج پر نہیں گئے، وہ عید الاضحیٰ منائے، جانور ذبح کریں. دونوں عیدیں 2 عبادتوں کی تکمیل پر ہے، کسی شخصی واقعے کے اوپر نہیں ہے. اور دونوں خوشیوں کی، دونوں عیدوں کی ترتیب اللہ نے یہ بنائی کہ آنے سے پہلے غریبوں کا انتظام کر لو، اپنے پڑوس میں دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، کوئی آج کے دن کوئی بھوکا تو نہیں. عید الفطر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو. صدقۃ الفطر بھی اتنا بڑا نہیں رکھا کہ آدمی یہ سوچے کہ بہت بڑی رقم دینی ہے، بس ایک آدمی کی خوراک کا انتظام کر لے ہر آدمی، لہذا وہ آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے. اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی دو، احباب کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو. تو 2 عبادتیں، دونوں کی دونوں عبادتیں عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کے اوپر ہے. دونوں عیدیں عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل پر ہیں. اور دونوں عیدوں میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا، پڑوس کا، دوسرے لوگوں کا انتظام کرنے کو کہا کہ فکر کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی عید مت منانا کہ برابر والا بھوکا سو رہا، خاندان میں کوئی تکلیف میں پڑا ہوا ہے اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوئی اور ہم نے مزے سے کھا پی کے ہم فارغ ہو گئے اور ہم نے غریب کو پوچھا نہیں. اور تیسری بات کہ ہر خوشی، ہر عید کا آغاز
اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے ساتھ۔ دونوں عیدوں میں پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام ہمارا ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز سے پہلے خوشیاں نہیں ہوتی، پہلے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، سر بسجود ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں عید کا دن دیا۔ اور یہ عید کی نماز بھی اللہ اکبر 6 تکبیروں کے ساتھ ہے، کہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے ہم کو یہ خوشیوں کا دن دیا، عید کی خوشی۔ اور یہ ہمیں سبق دیا کہ ہر خوشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس کے اندر بھی نماز میں بھی اللہ اکبر تم کہتے ہیں یہ تحریمہ نہیں، 6 مرتبہ مزید کہو، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر خوشی اللہ کی عطا کردہ، لہذا پہلا اللہ کے سامنے حاضر ہو، عبادت کرو اللہ کی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب بھی ہمیں کبھی کوئی خوشی نصیب ہو، ہمارا پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں خوشیوں کے موقع پہ مادر پدر آزاد ہونے کا حکم نہیں دیا، یہ غیر قوموں کے طریقے ہیں، غیر مسلموں کے طریقے ہیں، ان کے پاس خوشی منانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس وہ شرابیں پیتے رہیں گے، بے حیائی کے کام کرتے رہیں گے، اتنے مست ہو جائیں گے کہ وہی کوئی بے ہوش ہو کے گر جائے گا شراب نوشی کرتے کرتے، تو یہ ان کی خوشی۔ ڈانس کر لیا، ناچ لیے، شرابیں پی لی، بے حیائی کے کام کر لیے، بس اب یہ ان کی خوشی ہو گئی۔ اسلام نے ہمیں ان خوشیوں کا کہاں کہا؟ اسلام نے تو ہمیں ہر چیز میں اپنی خوشیاں بھی دی، محبتیں بھی دی، اور ہمیں طریقے بھی سکھلائے۔ ہمیں حکم دیا پہلا کام نماز پڑھو، غریبوں کے آنے سے پہلے مدد کر کے آؤ، بھولو مت اپنے بھائیوں کو۔ پھر خاندان میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، اب پہلے ان کے گھر والوں کے پاس پہنچو، ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو، ان کو وہ اپنے پیارے کے بغیر پہلی عید منا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جا کر۔ تعلیمات ہے اسلام کی، تو ہمیں عید کا دن ان خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ 2 باتیں عرض کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک چاند راتوں کے بارے میں، یہ جو چاند رات آتی ہے ہمارے ہاں تو لوگ باہر نکل جاتے، پوری رات بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العید، جو انسان عید کی 2 راتوں کو زندہ کرتا ہے عبادتوں سے، ایک چاند رات عید کی، عید الفطر کی، اور عید الاضحیٰ کی چاند رات، یعنی جس دن صبح کو عید ہوگی اس دن رات کو، ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کے دن گزار کے رات کو، جو ان 2 راتوں کو زندہ کرتا ہے عبادت سے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن تمام دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اب پوری چاند رات عبادت میں گزار لے، بہت بڑی بات ہے، لیکن وہی بات جب میں ہر موقع پر عرض کرتا ہوں تاخراتوں میں، کہ دونوں نمازیں فجر اور عشاء جماعت سے پڑھیں، اور جتنی ہو سکے رات کو عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، کچھ تو وقت لگا لیں، اور بس سو جائیں، گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو وہ رات بھی بہت عبادت کی رات ہے۔ اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ہر انسان اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر 2.25 کلو گندم، یعنی 2 کلو گندم کی قیمت آنے سے پہلے کسی غریب محتاج کو ادا کر دے۔ چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، پتہ کر لیجئے 2 کلو گندم کی کیا قیمت ہوگی۔ وہ آنے سے پہلے ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر جائے گا، اور وہ جائے گا اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ اپنے جو بالغ اولاد ہے یا اپنی بیوی ہے اس کی طرف سے آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے یہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب۔ عید کی نماز میں جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز، عید کی نماز میں جائیں، اور مسنون طریقے کے ساتھ جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، نہا کر جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، مسواک کر کے جائیں، اور جو ہے عید کی نماز میں شامل ہوں، اہتمام کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں۔ عید کی نماز کے بعد کی دعا اللہ بہت قبول کرنے والی، بہت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فخر فرماتے ہیں عید کے مجمع کو دیکھ کر، کتنا بڑا مجمع اپنی عبادتوں کی تکمیل کر کے آیا، اور یہ آج میرے سامنے آیا، میرے سامنے سرب سجود ہے، میرے سے عافیت مانگنے والا، دعائیں مانگنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔
رمضان مبارک کی ان ساعتوں کو قبول فرمائے، جو ایام رہ گئے وہ اپنی بارگاہ میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی۔ ہمیں مغفور لہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ فہرست میں شامل فرما، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں یا اللہ شامل نہ فرما۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ جن اعمال خیر کی توفیق آپ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی، وہ پورے سال ہمیں وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام پاک، نمازیں، ذکر، صدقہ خیرات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے، ہم آپ کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔